أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین معین کیا ہے، دین اسلام، اس میں سب سے اہم دو اعتقاد ہیں۔ ایک توحید کا اعتقاد، توحید کے اعتقاد کو اسلام کی جان کہا جاتا ہے۔ توحید کا اعتقاد اسلام کی روح ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ مومن ہیں ان کو شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اپنی بیگم، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنیں، یہ 10ویں پارے کی آیت ہے، اس سے بھی زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتا ہے میں نے اللہ کے حکم کو ہر صورت میں ماننا ہے، کسی اور کی بات اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی تو تسلیم کروں گا، وگرنہ وہ مجھے تسلیم نہیں۔ تو 10ویں پارہ میں تقریباً 5-6 سطریں ہیں جس میں صرف والدین کا ذکر نہیں بلکہ تجارت کا بھی ذکر ہے، کوٹھی کا بھی ذکر ہے، کارخانوں کا بھی ذکر ہے، کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ محبت اس کے لیے سب سے اہم ترین اعتقاد جس کی ضرورت ہے وہ ہے کہ مجھے ہر صورت میں دربار خداوندی میں حاضری دینی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا اعتقاد ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو کہ دربار خداوندی میں مجھے حاضری دینی ہے، وہ ہر وقت چوکنا رہے گا، کبھی گڑبڑ نہیں کرے گا، کبھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کسی وقت بھی اللہ کی نظر سے میں اوجھل نہیں ہوں۔ اللہ میرے نظریات کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے سینے میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں، اور پھر قبر میں بھی میری حاضری ہوگی اللہ کے دربار میں، اور عالم برزخ کے بعد جب قیامت ہوگی اس وقت مجھے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ اسی واسطے اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں، سمجھیں، سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے توحید، اور دوسرے نمبر پر قیامت۔ اور قیامت کے کافی سارے نام ہیں، کچھ 60-70 نام قیامت کے ہیں، اللہ نے بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ہم جس وقت غافل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ بھی یاد نہیں رہا اور قیامت بھی یاد نہیں رہی۔ ہم پر جب غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے کہ دربار خداوندی میں میری حاضری ہے۔ لیکن جس وقت ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اس وقت ہمارا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ خدا نخواستہ جب لوگ کافر ہوتے ہیں ان کی تو اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں، کافر کی، منافق کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب دل کی گہرائیوں سے وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور امت کا فرد بن جاتا ہے،
پہلا بنے، دوسرا بنے، 100 کے بعد بنے، 1000 کے بعد بنے، 1,00,000 کے بعد بنے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ توحید کو قبول کر چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوگا کہ وہ ہمارا بھائی بن جائے گا۔ ہم اگر 80 سال کے ہیں تب بھی وہ چھوٹا سا 16-17 سال کا ہمارا بھائی بن جائے گا۔ اگر ہم سید ہیں وہ غیر سید ہیں تب بھی ہمارا بھائی بن جائے گا۔ قرآن اس کو بھائی کہہ رہا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر آپ میں سے ایک آدمی کروڑ پتی ہے، یہ بیچارہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے، تب بھی بھائی بن جائے گا، تب بھی ہمارے برابر ہو جائے گا، تب بھی وہ برابر کا ہے، ہمارے برابر ہو جائے گا۔ اور جس امت میں داخل ہوا ہے اس امت کے سربراہ کو اللہ فرما رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پر ایمان لانے والے آپ کے پیروکار، ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ ملے۔ انکساری کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اعظم کو، انبیاء کے سردار کو۔ وقفز، وقفز معنی ہوتا ہے جھکانا، جناح ہوتا ہے یہ بازو، کہ بازو جھکا کے ان کو ملے، تواضع کے ساتھ ملے، کیونکہ یہ مومن بن گئے ہیں۔ اب توحید کا اعتقاد انہوں نے قبول کر لیا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں امت مسلمہ کے فرد بن جاتے ہیں، اور حکم ہو رہا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے بازو کو جھکا دیں ان لوگوں کے لیے جو مومن بن گئے ہیں اور اب آپ کے پیروکار ہیں۔ اور ہمارے وہ کیا بن جائیں گے؟ بھائی بن جائیں گے، خواہ وہ کالا ہو، گورا ہو، رنگدار ہو، کچھ ہو، سب کے سب بھائی بن جائیں گے۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام نے سب کو مساوات کا درجہ دیا ہے، اسلام نے سب کو آزادی عطا کی ہے، اسلام نے سب کو ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس جس کے سامنے اللہ فرماتا رہے گا جھکو، اس کے سامنے جھکو۔ اسی واسطے آپ نے دیکھا کہ جعفر طیار جب صحابہ کرام کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے پہنچے تو ان کے سامنے رکوع کی حالت میں نہیں جھکے جیسے رواج تھا، اس طرح جانا چاہیے تھا ان کو۔ بادشاہ سلامت کے سامنے سیدھے چلتے ہوئے گئے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے اس طرح جھکے، تو سیدھے چلتے ہوئے گئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ عجیب بات ہے، بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تو پرانے زمانے کا بادشاہ تھا نا، 1400 سال پہلے کا۔ شاہ ایران جس وقت آیا تھا سن 60 میں ایوب خان کے زمانہ میں، تو جب یہ ہمارے بزرگان اس کو ملنے کے لیے گئے، جس میں علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم بھی تھے، تو وزیر دربار نے جس طرح رکوع کی حالت میں جھک کر آدمی جاتا ہے وہ آگے آگے چلا، باقی سب کے سب باقاعدہ جھک کر جو ہے وہ اسی طرح گئے۔ بادشاہ صاحب آج کل کی بات ہے، سن 60 کی، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، صرف شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس صاحب سیدھے گئے، وگرنہ باقی سب کے سب جھک گئے۔ اور بعد میں پریشان ہوئے حافظ صاحب کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بادشاہوں کے سامنے تو اس طرح آدمی جاتا ہے، تو وہ یہ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، یعنی بادشاہ حبشہ کو سلام نہیں کیا، بلکہ کہا اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ وہ بڑا حیران ہوا جب کہا کہ یہ کیا، آپ جھکے نہیں، مجھ پر سلام نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے رسول نے یہی بتایا ہے کہ میرے سامنے بھی نہ جھکا کرو، انہوں نے یہی بتایا ہے کہ میرے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سلام کیا کرو۔ ہم نے آپ کو سلام کیا ہے چونکہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ ان کی بات مانتے ہیں یعنی السلام علی من اتبع الہدیٰ۔ تو لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم ہو رہے ہیں، ہم سب کے سب برابر ہیں، ہم میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔
قومیت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بڑی قوم چھوٹی قوم، ماں باپ کے بطن سے جب پیدا ہوئے ہیں کوئی قوم نہیں تھی، یہ تو قومیں بعد میں بنی ہے نا، اپنی جگہ پر بن گئی ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ ہماری قومیں کام سے بنتی ہیں۔ اگر کوئی لوہار والا کام کر رہا ہے تو لوہار بن جائے گا، حجام والا موچی کر رہا ہے وہ موچی بن جائے گا۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، کسی جگہ کام کی وجہ سے قوم نہیں بنتی، قوم ایک ہی ہے، شیخ ہے اور سید ہے، اس کے علاوہ کوئی قوم ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں چونکہ ہندو مت تھا، ان کے ہاں یہ تفریق پائی جاتی تھی، کئی قسمیں تھیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کئی قسمیں، وگرنہ اس طرح کی قومیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آتی۔ تو گویا کہا گیا ہے رسول اللہ کو، اور پھر ہمیں حکم دیا گیا اب آپ کا بھائی بن گیا، اس کی عزت کریں، جب وہ آئے تو کھڑے ہو جائیں، اس کی تعظیم کریں۔ ہم نے نجف اشرف میں دیکھا ہے کہ مجتہد اعظم کے سامنے بھی جب جاتے تھے، ہم طالب علم تھے، اگرچہ یہاں سے بہت کچھ پڑھ کر گئے تھے، پڑھا کر کے گئے تھے، لیکن طالب علم تھے، وہ ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طلبہ کرام کو بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، سینئر ہو تب بھی کھڑا ہو، جونیئر ہو تب بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، آپ کھڑے ہو گے جو آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، عزت ہوگا۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ اس طرح چلتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اے میرے حبیب، جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں بیچارے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہزاروں لاکھوں کے، اس زمانے میں تو خیر بہت زیادہ رقم نہیں ہوتی تھی، لاکھوں تک ہی ہوتی ہوگی، وہ مالک ہیں، یہ جو لوگ آئیں یہ کہیں کہ ہمیں علیحدہ وقت دیں اور آپ کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیں، کیونکہ ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جن کے پسینوں کی بدبو ہمارے ناکوں میں آ رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے کبھی یہ کام نہ کرنا۔ یہ لوگ صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت توحید کے پرستار بنے ہوئے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو کبھی نہ اٹھانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، ان کا حساب آپ پر نہیں، آپ کا حساب ان پر نہیں۔ کس کو میں نے زیادہ پیسہ دیا ہے، کس کو کم دیا، یہ میرا کام ہے۔ اے میرے نبی، تیرا کام نہیں ہے کہ تو دیکھیں کس کے پاس پیسہ کم ہے کس کے پاس زیادہ ہے۔ اور پھر بڑا سخت حکم ہے فَتَطْرُدَهُمْ، اے میرے حبیب اگر ان کو آپ نے اپنی محفل سے اٹھایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالم کا معنی ہر جگہ ظالم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ رسالت میں آپ کو کہا جا رہا ہے، اس کا معنی ہوگا آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا تھا اس پر اچھی طرح عمل نہیں ہوا، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا کہنا بہت بڑی عزت کی علامت ہے۔ سب کے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، مساوات ہے، حریت ہے، آزادی ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں ہے، کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے، کوئی کسی کا چاکر نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ یہ دنیاوی نوکریاں یہ اپنی جگہ پر رہ رہی ہیں۔ اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں، ہماری تنظیم میں اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو ہم اس کی عزت کریں۔ اگر ہم مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں تو ہمیں درس دیتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی نیا نمازی آ جاتا ہے جو پہلے نہیں آیا تھا اس کا خیال کریں، اس کو ملیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کہیں جی بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے، آپ خود بھی آیا کریں، دوستوں کو بھی لے آیا کریں تاکہ آپ کے ہاں کثرت ہو جائے۔ اگر دینی ادارہ چلا رہے ہیں تو دینی ادارہ کے لیے جو آدمی آئے گا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جب وہ اپنے گھر سے چلتا ہے۔ جب وہ آ جائے گا دینی ادارہ میں تو تب فرشتے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ان کو داخلہ دینے والا ہے اس کو چاہیے عزت کرے، تکریم کرے، کھڑے ہو کر اس کو ملے، اس کے تمام معاملات جلدی جلدی کسی کے ذمے لگائے، وہ جائے کہ اس کے حل کرے۔ وہ گویا کہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی
دنیا داری کو چھوڑ کر، پیسے کو چھوڑ کر، دولت کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین پڑھنے کے لیے آیا ہے، تاکہ کل وہ مبلغ بنے اور انبیاء کا فریضہ ادا کرے۔ انبیاء اللہ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ خود پڑھے گا، محنت کرے گا، تو تب اب جب طالب علم آ جائے، ادارے میں آ جائے، اس وقت صرف دو معیار ہوں گے۔ ایک معیار یہ ہوگا کہ پڑھائی میں کیسا ہے، اور دوسرا معیار یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے۔ جس کا اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اس کی بھی عزت کی جائے، جو پڑھائی میں اچھا ہے اس کی بھی عزت کی جائے۔ اور اگر کوئی پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، ہر امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، پڑھائی میں کچھ نہیں، وقت نہیں دیتا، تو گویا کہ وہ اصل میں طالب علم بنا ہی نہیں، اصل میں اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ میں علم دین کا طالب ہوں، وہ بس آیا ہے، پتہ نہیں کس طرح آ گیا ہے۔ تو عزت کے معیار یہ دو ہوں گے۔ تو ہمیں درس دیا گیا ہے ایک دوسرے کی عزت کرنے کا، ہمیں درس دیا گیا ہے ایک دوسرے کی تکریم کا، ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کریں، تاکہ انس پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اور اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی اجاگر کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے احکام کو اجاگر کرنے کے علاوہ ہم دین کی تبلیغ بھی حقیقتاً اچھی طرح کر سکیں۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افق کو بڑا وسیع کر دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اتنا وسیع کر دیا ہے کہ کبھی جس کو اپنے ساتھ ملانا ہے اس میں یہ نہ دیکھے کہ یہ اللہ کا بھی قائل ہے، رسالت کا بھی قائل ہے، امامت کا بھی قائل ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، مجالس پڑھتا بھی ہے، مجالس میں شرکت بھی کرتا ہے۔ نہیں، اگر کوئی اللہ اور رسول و قرآن کو مانتا ہے اور ان چیزوں کو مانتا ہے، اہل بیت کا مخالف نہیں، اس کی بھی عزت کریں۔ اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، رسالت تک مانتا ہے، تب بھی اس کی عزت کریں۔ کم از کم دو چیزیں تو مانتا ہے نا، اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول اللہ کو بھی مان رہا ہے۔ اور اگر وہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانتا، فقط اللہ کو مانتا ہے، سب تو اللہ ہے۔ رسولوں کو تو اللہ نے بھیجا ہے، آدم کو نبی اللہ نے بنایا تھا، نوح کو نبی اللہ نے بنایا تھا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انبیاء کا سردار اللہ نے بنایا ہے۔ تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی اجتماعیت میں لے جائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کریں۔ اگر وہ آپ کے نبی کو نہیں مانتا تو حضرت عیسیٰ کو تو مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو مانتا ہے، ابراہیم کو مانتا ہے، دوسرے انبیاء کو مانتا ہے، تب بھی ان سے اچھا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کے ماننے والے وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اس میں یہودی بھی آ جائیں گے، اس میں مسیحی بھی آ جائیں گے، اس میں مسلمان بھی آ جائیں گے، اس میں حتیٰ کہ سکھ بھی آ جائیں گے، وہ توحید کے قائل ہیں، بدھ مت والے بھی توحید کے قائل ہیں۔ ہماری طرح ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ آغا خانی ہیں، یہ بوہرے ہیں، یہ نور بخشی ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، یہ نمازی ہیں، نمازی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، فرقے نہ بنائیں، گروہ نہ بنائیں، گروپ نہ بنائیں، بلکہ سب کو اکٹھا کریں۔ آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو آپ میں تو اشتراک بہت زیادہ ہے۔ جب بہت زیادہ ہے، انائیت کو چھوڑو، اپنے خیالات کو چھوڑو، اپنے تصورات کو جھٹک دو، کہو سب مسلمان ہیں، محب اہل بیت ہیں، ہمیں ان کی عزت۔ اگر ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے لیکن محب اہل بیت ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ میں کوئی ایسے شخص نہیں ہوں کہ مجھے گالیاں نہ دے، ایسی بات دی جا سکتی ہے، گالیاں عیب ہر شخص میں ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے، میرے سامنے جھکتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل تو یہی شخصیت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، جو مجھے مانتا ہے اس کو بھی ساتھ میں لاؤ، باقی کو نہیں بھی مانتا، رسول اللہ کو، قرآن کو نہیں مانتا، تب بھی اس کو ساتھ میں لاؤ۔ وہاں یہ کہا کہ ایک ایجنڈے پر سب کو جمع کر لو، اللہ پر اگر جمع ہو جائے، مجھے آپ بتائیں، اگر اللہ پر آپ سب کو جمع کر دیں تو اللہ کے ماننے والے اتنی بڑی اکثریت ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کمیونسٹ وغیرہ اس طرح کے کم رہ جائیں گے، تو لوگ اتنے اکٹھے ہو جائیں گے، ان میں اخوت ہوگی، الفت ہوگی، محبت ہوگی، مودت ہوگی، تو ملک میں گویا کہ کیا ہوگا، امن و امان ہوگا، اور یہ اس طرح سارے کا سارا معاملہ بہترین انداز میں
جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ جب اللہ کو مانتے ہو تھوڑی سی توجہ کرو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کو مانتے ہو تو جو اللہ کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، کبھی اس کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آپ کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، کبھی اس کو دوست نہ بناؤ۔ ان میں ایک تو شیطان صاحب آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ دوسرے یہ یہودی آ جائیں گے، نصرانی آ جائیں گے، دوسرے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، جن کا کام ہے مسلمانوں کا خون بہانا، جن کا کام ہے بچوں کو مارنا، جن کا کام ہے خواتین کو مارنا، مسجدیں گرا دینا، ہسپتال گرا دینا، ان کی محبت دل میں پیدا نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ، اور فرما رہے آپ کا بھی دشمن میرا بھی دشمن، پھر ان کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ آپ کا بھی دشمن ہے، مجھے بھی نہیں مان رہا، وہ میری بات نہیں مان رہا، پھر اس کے ساتھ۔ اگر اس طرح بھی انسان واقعاً صحیح ہو جائے، اس طرح کا اگر رویہ رکھے، پوری دنیا میں ٹھنڈ پڑ جائے، ان کے کاروبار نہ چل سکے، ان کا نظام نہ چل سکے، وہ پھر چلنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ برائیاں اپنی اپنی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تو یہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا تھا کہ اس وقت اکیلے تھے، چچا کے گھر میں رہتے تھے، والد فوت ہو گئے تھے، تو چچا کو بھی باقاعدہ کیا کیا ہے؟ مقابلہ کیا ہے، لوگوں کا بھی مقابلہ کیا ہے، پوری قوم کا مقابلہ کیا، پورے خاندان کا مقابلہ کیا، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے سب کا مقابلہ کیا، ان کے بتوں کو بھی توڑ دیا، اور جا کے کلہاڑا جو ہے وہ ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دیا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے کون نہیں۔ وہ کہیں گے وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ بندہ خدا بول نہیں سکتا، تو اس کو ہم نے خدا کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے ان کو آگ میں جلایا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ابراہیم کو اسوہ حسنہ بنانا 2 دفعہ ذکر کیا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1 دفعہ ذکر کیا ہے۔ ان کے لیے 1 دفعہ ہے، ابراہیم کے لیے 2 دفعہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ کاملہ ہے، ہر کسی کو چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی ذات تھی ابراہیم کہ جب کھانا کھانے کے لیے ایک شخص آ کے بیٹھا ہے تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، تو کہا بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تو ظاہر کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو اللہ نے فرمایا میری مخلوق ہے، میں نے تو پیدا کیا ہے نا اس کو، اگر بسم اللہ میری نہیں پڑھتا تو جو آپ کے پاس غذا ہے وہ تو میری دی ہوئی ہے۔ پھر جلدی جلدی دوڑے، ان کو پکڑ کر لے آئے، معذرت کی اور ان کو کھانا کھلایا۔ تو گویا کہ وہ اللہ کو نہیں بھی مان رہا، تب بھی اس کے ساتھ وہ رواداری سے، محبت سے نہیں، اس کو اپنا ولی نہیں بنا رہے، رواداری سے کام لے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور کھانا کھلانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کتا پیاسا ہو اور آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے جس سے وضو کر سکتے ہیں، وضو کرنا ناجائز ہے، ناجائز۔ کتے کو پانی پلاؤ اور وضو نہ کرو، تیمم کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا ہے، تو یہ تو پھر بھی انسان ہے نا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے کام ہوں گے تو لوگ پھر اللہ کی طرف دوڑے آئیں گے، وہ کہیں گے ہاں اللہ اتنا پیار کرنے والا ہے کہ میں اگرچہ اللہ کو نہیں مانتا پھر بھی اپنے نبی کو کہا ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی عزت کرو۔ مشہور واقعہ ہے، سنتے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ مولا کا معاملہ تھا، تلوار وغیرہ کا، تو جب تلوار جو ہے وہ دے دی گئی یہودی کو، تو اس وقت وہ یہودی قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس گھر میں رکھنی ہے، کہ وہ شخص جو اس وقت گویا کہ خلافت پر ہے، وہ شخص جو اس وقت تمام مسلمانوں کا سربراہ ہے، وہ جج کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور جج کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھانے کے لیے، تلوار کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ تلوار جب اس کو دی گئی، ان کے فیصلے کو دیکھ کر اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اسلام لے آیا۔ تو اصل اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبت کے ذریعے لوگوں کو کھینچو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے ان کو کھینچو۔ یہ خیال کرو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بڑے بیبے ہوتے ہیں، بڑے شریف ہوتے ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں، مسلمانوں کا بھی کرتے ہیں، غیر مسلمانوں کا بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا ہوں، اپنے آپ کو وسعت دو،
سینے میں وسعت پیدا کرو، فراخی پیدا کرو، تنگ دل نہ بنو، اپنے آپ کو ایک دائرہ میں محدود نہ کر دو، ایسا نہ کر دو کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تبلیغ بھی نہیں ہوگی، لوگوں کو دعوت بھی نہیں ہوگی، لوگوں کو بلا بھی نہیں سکیں گے، چند آدمی ہوں گے، وہ آئیں گے، سنیں گے اور اس کے بعد خاموشی سے چلے جائیں گے۔ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا بھی تھا، پھر وہ اچھی بات ہے ذکر کر دیتا ہوں۔ ناروے میں مسلمانوں نے، آپ کے مومنین نے ایک جگہ 3 سال کے لیے معاہدے پر لی کہ ہم یہاں محرم کیا کریں گے، یہاں محرم بھی اور یہ مجلس جو ولادت شہادت کی ہوتی ہے وہ کریں گے۔ تو پولیس مین نے پوچھا اس آدمی سے کہ آپ نے کون سی خوبی دیکھی ہے کہ 3 سال کا اکٹھا معاہدہ ان کے ساتھ کر دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو مسیحی تھا۔ اس نے کہا کہ اصل میں یہ بے ضرر لوگ ہیں۔ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب ان کا پروگرام ہوتا ہے 2-2 4-4 آتے ہیں، راستہ میں باتیں کرتے آتے ہیں، کیونکہ یہ پنجابیت ہے کہ جب انسان چلے تو بولتا ضرور ہے۔ کبھی پنجابی خاموش نہیں رہے گا، بولتا رہے گا اور بولے گا بھی زور سے، پورا ادارہ سر پہ اٹھا لے گا۔ اس وقت گزر رہا ہوگا، پتہ چلے گا کہ گزر رہا ہے۔ میں بھی آپ کی طرف پنجابی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں ہوں، میں بھی پنجابی کے رہنے والا ہوں، یہی پیدا ہوا ہوں میں۔ تو گویا کہ وہ انہوں نے کہا کہ بولتے ہوئے آتے ہیں، 3-3 4-4 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک آدمی ذرا بلندی پر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی تو اس طرح کرتا ہے کہ یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں اور بول رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ، خوشی کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پھر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رونے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں کہ یہاں باقاعدہ یہ ماتم میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ مارتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد 1-1 2-2 ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بے ضرر قوم ہے۔ تو آپ کے بے ضرر قوم ہونے کی وجہ سے غیر مسلم نے 3 سالہ معاہدہ کیا۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، بے ضرر بنو، آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی طرف سے کسی کو زحمت نہ کرو۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم جو کام بھی کریں گے صرف اور صرف مثبت کریں گے، منفی کام نہیں کریں گے۔ مثلا میں نے یہ کیا ہے، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں سے ملا ہوں، میں فلاں کا دوست ہوں، یہ کبھی نہیں کریں گے فلاں بڑا برا ہے، فلاں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، فلاں یہ باتیں کرتا ہے، فلاں یہ باتیں کرتا ہے۔ اگر یہ مثبت کام کریں گے، آپ کو ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہوگے، بیماری بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوش خلق رہیں گے، آرام سے رہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن جب منفی کام کریں گے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، پھر غصہ آ جائے گا آپ کو، 2-4 گالیاں بھی اس کو دے دیں گے، نتیجہ یہ ہے کہ خون کی گردش زیادہ تیز ہو جائے گی، بیماریاں بھی آ جائیں گے، کبھی دل کی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری۔ اس کو عربی میں کہا گیا ہے اخلاق، حسن اخلاق۔ صرف مثبت کام کرو، منفی کام نہ کرو۔ جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ اس کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ججز میں کون ہے اچھا، کون ہے، آپ نے تو نہیں کرنا۔ آپ کے چینل کیا کرتے ہیں؟ سارا دن خرافات میں لگے رہتے ہیں، بحث کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں، یعنی گویا لگتا ایسا ہے کہ سوائے بحث کرنے کی ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں کام ہی یہی رہ گیا ہے کہ چینل پر بیٹھ کر بحث کریں اور ہمارے لوگ سنیں اور ان کا ذہن خراب ہو، اور اس طرح جو ہے وہ چلتے رہے۔ تو مثبت کام آدمی کرے۔ یہ جو مثبت کام کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، جن کے آپ نعرے لگاتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرو، کبھی کسی کے خلاف بات نہ کرو۔ اگر ایک آدمی کا عیب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، یہ نہج البلاغہ میں ہے کہ فلاں غلطی اس نے کی ہے، سوچو یہ غلطی میرے اندر تو نہیں ہے۔ اگر میرے اندر کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو میں اپنے لیے بھی مغفرت کروں، اس کے لیے بھی مغفرت کروں۔ اور اگر بالفرض جو غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، تو آپ کا امام فرماتا ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے لیے مغفرت کرو۔ پھر اللہ امام فرماتے ہیں اگر اس کی آپ غیبت کریں گے، اس کے عیب کو ذکر کریں گے، ہو سکتا ہے اس نے چوری کی ہو تو اس کے پاس پیسے آ جائیں، غلط کام کیا ہو تو اس وقت اس نے مزہ اٹھایا ہے، لطف اٹھایا ہے۔ آپ جب اس کو ذکر کریں گے، نہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا،
نہ لطف ہوگا نہ مزہ ہوگا، اور آپ کا گناہ اس سے زیادہ ہوگا جس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، جگہ جگہ جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے، وہ کہے گا آپ نے میرے خلاف یہ کہا، میرے خلاف یہ کہا۔ لیکن اگر مثبت کام کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کبھی دوسرے کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ امن و امان سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، آپ کا دامن ہمیشہ صاف رہے گا، ہمیشہ صاف رہے گا، کبھی ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے، کبھی اضطراب کا شکار نہیں ہوں گے۔ لذا مثبت کام، سب سے بڑا کام جو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ ہے سچ بولنا، کیونکہ جھوٹ اتنا رائج ہو گیا ہے، باتوں باتوں میں آدمی ویسے ہی جھوٹ بول دیتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ اپنے نواسی کو کہتے ہیں پوتے ابھی ابھی آ رہا ہوں آپ کے لیے چیز لا رہا ہوں، جب آتے ہیں تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ نواسی کو پوتے پوتی کو سمجھاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں، اپنے آپ سے کام رکھیں، تو ہماری زندگی مکمل طور پر کامیاب، کامران، ہم صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے، قبر میں بھی وسعت ہوگی، وہ باغ اور جنت کی طرح ایک باغ ہوگا، قیامت کے دن بھی وسعت ہوگی، اور جب محل میں جائیں گے تو اللہ کا سلام بھی ہماری طرف آئے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے مثبت زندگی گزاری ہے، کبھی کسی کے خلاف بات چیت ہم نے نہیں کی، اور کبھی بھی زندگی میں ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔